حماس کے اوپر پوری طرح بات لانے کی بجائے سب پر لائی جائے اور کوشش کی جائے کہ ان کو ڈس انگیج کر دیا جائے۔ قریب جا چکا ہے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اسرائیل کے بہت قریب جا چکے ہیں، لیکن پھر کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہو گیا جس کی وجہ سے جنگ بندی ختم ہو گئی۔ مصر کی انٹیلیجنس ایجنسیز کوشش کر رہی ہیں کہ یہ بات نہ ہی ڈسکس ہو، نہ نکلے، نہ ڈسکس ہو۔ دیکھنے والی بات ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کل کلاں کو کچھ دنوں بعد، کچھ ہفتوں بعد، کچھ مہینے بعد، کچھ سال بعد حالات بدلے اور کسی کا پریشر آیا، اسلامی ملک کا پریشر آیا، پاکستان نے کہنا جناب ہم حاضر ہیں۔ خوش آمدید۔ حماس اور اسرائیل کی جو جھڑپیں ہوئی ہیں، حماس نے ایک ایسے طریقے سے حملہ کیا ہے جو حماس کی طرح کی تنظیموں کی طرف سے ہونے والا اس طریقے کا پہلا حملہ تھا۔ یہ تو ایسا لگتا تھا یہ گوریلا وارفیئر کی ایک نئی چیز ہے جس نے اسرائیل کی ڈیفنس منسٹری، اسرائیل کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز اور باقی سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس میں لوگوں کا جاں بحق ہوئے ہیں، اسرائیلی جاں بحق ہوئے ہیں، جو اچھی بات نہیں ہے، لیکن اسرائیل اور حماس کے حملے میں دنیا کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ بڑی عجیب و غریب دنیا پائی گئی ہے۔ یونائٹڈ نیشن میں سیکیورٹی کونسل میں بات آتی ہے جہاں پہ پوری دنیا کے ممالک ان کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پر امریکہ کا نمائندہ اور روس کا نمائندہ، آہا کیا خوبصورت بات تھی۔ امریکہ نمائندہ کچھ اور چاہ رہا تھا کہ یو این کی جو سیکیورٹی کونسل ہے وہ اس طرح کا ریزولوشن پاس کرے، اور جو روس کا جو نمائندہ تھا وہ چونکہ اب روس نے یوکرین پہ حملہ کیا ہوا ہے، اب یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ آپ نے خود ایک اپنے ہمسایہ ملک پہ حملہ کیا ہوا ہے، اس کی کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار حماس کے اوپر پوری طرح بات لانے کی بجائے سب پر لائی جائے اور کوشش کی جائے کہ ان کو ڈس انگیج کر دیا جائے، ڈی ایسکلیٹ کر دیا جائے، مزید نہ پھیل سکے بات۔ اب یہاں پہ سمجھ آ رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیں کہ سعودی عرب بہت قریب جا چکا ہے، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اسرائیل کے بہت قریب جا چکے ہیں۔ سعودی عرب بھی، اگر سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں پرنس فیصل، اب پرنس فیصل کا سٹیٹمنٹ بھی ایسا ہی ہے کہ دیکھیں اس طرح سے کر لیں، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، کیونکہ بہت خود قریب جا چکا ہے، لیکن وہ اس طرح سے اوپنلی کہہ نہیں سکتے، اسرائیل کی حمایت نہیں کر سکتے اس طرح سے جس طرح سے امریکہ کر رہا ہے۔ انہوں نے بڑے طریقے سے کہا کہ جناب آپ ایسا کریں کہ اس کو ایسکلیشن نہ ہو، اس کا بڑا پھیلاؤ نہ بڑھ جائے، وہ اس طرح سے کر رہا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک مصر ہے۔ عرب کی دنیا میں مصر ایک ایسا ملک رہا ہے جس کی براہ راست، جیسے فل فرنٹل وار کہتے ہیں نا، وہ رہی ہے اسرائیل کے ساتھ، لیکن پھر کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہو گیا جس کی وجہ سے جنگ بندی ختم ہو گئی۔ مصر میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس کو مصری حکومت چھپا رہی ہے۔ مصر کی انٹیلیجنس ایجنسیز کوشش کر رہی ہیں کہ یہ بات نہ ہی ڈسکس ہو، نہ نکلے، نہ ڈسکس ہو۔ وہ یہ ہوا ہے کہ جب حماس نے حملہ کیا تو ایک مصر کا ایک پولیس والا تھا، اس نے اسرائیل کے 2 سیاح جو تھے، ٹورسٹ جو تھے، ان کو بھی مار دیا، اور ان کا جو گائیڈ تھا، مصر کا گائیڈ تھا، وہ مصری تھا، اس کو بھی مار دیا۔ اب وہ چاہ رہے ہیں بات باہر نہ نکلے، کیونکہ مصر میں تو بہت عرصے سے اسرائیل کے حوالے سے ذرا پالیسی بالکل مختلف ہے۔ اب وہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دیکھنے والی بات ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ ویسے تو پاکستان کئی جگہوں پر اپنا ایسا ایک تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے جیسے یہ بہت ہی کلیدی جگہ پر اس کا کوئی نہ کوئی مقام ہے، لیکن ریئلٹی میں ایسا نہیں ہے۔ جب کبھی بھی افغانستان میں یا اس خطے میں کوئی چیز ہو تو اہمیت بڑھ جاتی ہے، لیکن اس طرح کے معاملے میں اہمیت نہیں ہوتی۔ اب اس میں یہ ہے کہ پاکستان تو انتظار میں حکومت رہی ہے۔ کس انتظار میں رہی ہے؟ کہ سعودی عرب نے ابراہم ایکارڈ کیا۔ اب سعودی عرب میں اس کے علاوہ، سعودی عرب کے علاوہ جو مڈل ایسٹ کے جو اسلامک ممالک ہیں، اس میں متحدہ عرب امارات بھی ہے، بحرین بھی ہے، سوڈان بھی ہے، جو ابراہم ایکارڈ کے ذریعے اسرائیل کے قریب آ چکے ہیں۔ اب محمد بن سلمان ایک شخص ہیں، کراؤن پرنس ہیں سعودی عرب کے، اتھارٹی ہیں، فائنل اتھارٹی سعودی عرب کی وہی ہیں۔ انہوں نے بھی کوئی ایسا بات کی کچھ دن پہلے کہ جیسے اسرائیل کو تسلیم کرنے میں حرج ہی کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پاکستان جیسے کچھ اسلامی ممالک ہیں جس پہ سعودی عرب کا اور متحدہ عرب امارات کا ایک خاص طریقے سے اثر رسوخ ہے کہ جناب آپ
اپنے تعلقات ٹھیک کر لیں. ہم تو ٹھیک کر لیں گے, ڈپلومیٹک ہمارے ریلیشن بھی وہ کھل جائیں گے. آپ بھی یہ کریں. پاکستان ایک بڑا مسکین اور مظلوم قسم کا ملک ہے. وہ کیوں مسکین اور مظلوم قسم کا ملک ہے کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے, پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے. حالات اکانومی ہماری بکھری پڑی ہوتی ہے, اس میں ہم مختلف ممالک کی طرف ایک التجا کرتے ہیں, ان کی طرف امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کچھ دے دے گا, ہماری مدد کر دے گا, ہم کام چلا لیں گے. پاکستان نے آج تک کام ہی چلایا ہے, وقتی طور پہ کام چلا لیا, 6 مہینے, سال, 2 سال, 3 سال, پھر ہمارے حالات کسی نہ کسی طریقے سے, ہماری اکانومی, ہماری معیشت کہیں نہ کہیں پھنسی ہوتی ہے, پھر ہم مدد کے لیے بڑھتے ہیں. تو پاکستان اس انتظار میں تھا. پاکستان کی حکومت کبھی بھی اسرائیل کے حوالے سے وہ بات نہیں کرے گی جو سعودی عرب کر رہا ہے, جو متحدہ عرب امارات کر رہا ہے, جو قطر کر رہا ہے, جو سوڈان کر رہا ہے, جو مصر کرتا رہا, جو دنیا کے کئی ممالک کرتے ہیں. پاکستان نہیں کرتا. وجہ کیا ہے کہ پاکستان نے اپنے بندوں کو ایسے کیا ہوا, پخایا جسے کہتے ہیں نا. اسرائیل کے شعبے بھی پخایا ہوا ہے. وہ آئے دن سڑکوں میں مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں. جہاں کا مسئلہ ہے ہزاروں میل دور ہے, وہاں کے ممالک ہیں جن کی جنگیں ہوتی رہی ہیں. پاکستان کی اسرائیل کی تو آج تک کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی. جن کے ساتھ جنگیں ہوتی رہی ہیں وہ معاہدے پہ آئے ہوئے ہیں. کچھ نے معاہدہ کر لیا ہے, کچھ معاہدہ کر لیں گے, لیکن پاکستان جو ہے نا وہ کہتا ہے اسرائیل کے اوپر ہم جو ہے نا کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے. لیکن انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کوئی حالات ایسے بنے تو کر لیں گے, لیکن اسے آفیشیلی نہیں کبھی کریں گے. ہمیشہ کے لیے سنا ہو, کسی کی بھی حکومت ہو, چاہے وہ سویلین ہو چاہے فوجی ڈکٹیٹر ہو, کسی کی بھی حکومت ہو, کوئی خاص طریقے سے نہیں جی ہم نہیں کریں گے. متحدہ عرب امارات کا تو یہاں تک ہوا, سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا یہاں تک ہوا. پاکستان میں پریشر آیا, عمران خان کا دور حکومت تھا, ترکی کے قریب جا رہے ہیں. اب متحدہ عرب امارات نے اور سعودی عرب نے ایک خاص طریقے سے آنکھیں دکھائی, اور متحدہ عرب امارات یہاں تک چلا گیا, UAE یہاں تک چلا گیا کہ اس نے کہا کہ جی ورک پرمٹ جو ہوتا ہے نا پاکستانیوں کو بین کر دو. لا تعداد پاکستانی ورکر, اسکلڈ اور سیمی اسکلڈ لیبر, اوورسیز پاکستانی متحدہ عرب امارات میں کام کر رہی ہے, اور سال کا ڈالرز, بلین ڈالرز وہ پاکستان میں زر مبادلہ کے طور پہ بھیجتے ہیں, جو پاکستان کی اکانومی کو سہارا دیتے ہیں. انہوں نے کچھ دن کے لیے بند کر دیا. پھر یہ بھاگے گئے کہ جناب کیا ظلم کر رہے ہیں, آگے ہمارے پہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے, دائیں بائیں سے ہم پہ ظلم ہو رہے ہیں, آپ بھی یہ کر رہے ہیں, آپ تو ہمارے دوست ہیں. پھر وہ کیا کہتے تھے کہ آئل کی سپلائی ہم آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ کرتے ہیں. اب دیکھنا ترکی کے قریب جانا ہے کہ ہمارے ساتھ رہنا. تو پاکستان تو اس طرح کے معاملات میں آگے اس کو نہیں برداشت کر سکتا. یہ تو پھر اسرائیل کا معاملہ ہے. اسرائیل کے معاملے میں انتظار کر رہا ہے پاکستانی حکومت کا. کوئی حتمی طور پہ کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں ہے جو کتابوں پہ سرکاری فائلوں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اسرائیل کی طرف بڑھنا ہی نہیں ہے. کل کلاں کو کچھ دنوں بعد, کچھ ہفتوں بعد, کچھ مہینے بعد, کچھ سال بعد حالات بدلے اور کسی کا پریشر آیا, اسلامی ملک کا پریشر آیا, تو پاکستان نے کہنا جناب ہم حاضر ہیں. پھر لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی پخایا آپ ہی نہیں ہے. حکومت سے کام کوئی نہیں ہوتا. حکومت کیا کرتی ہے, کچھ 2-4 ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس میں لوگوں کو بھڑکا دیتی ہے کہ جناب ہم اسرائیل پہ کوئی سودے بازی نہیں کریں گے. اب دیکھا جائے ہمارے ہاں پہ اسرائیل کے علاوہ بڑے بے شمار جو ہمارے اپنے ایشوز ہیں. بھوک ننگ گھروں میں آ چکی ہوئی ہے. روٹی سالن کو ترس گئے ہیں. کچھ سالن اس طرح کے ہیں کہ کئی گھرانوں میں یہ ہے کہ انہوں نے وہ کوئی کافی عرصہ ہو گیا اس طرح کا سالن نہیں کھایا. بتی آتی ہے چلی جاتی ہے, لیکن بتی جب آتی ہے تو جتنی دیر کے لیے آتی ہے وہ آپ کو پیسے اتنے دینے پڑ جاتے ہیں کہ مہینے میں کچھ اور چیز نہیں کر سکتے آپ. یہ ایوریج پاکستانی گھرانے کی میں بات کر رہا ہوں. گیس کا بھی یہ حال ہے, سردیاں آنے والی ہیں. گیس پہلے کئی جگہوں پہ کئی وقتوں کے لیے, کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جب گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہوتی ہے, یار گیس نہیں ہے, ہم چائے نہیں بنا سکتے, ہم فلانی چیز گرم نہیں کر سکتے. اس طرح کے بے شمار مسائل. نوکریاں ہیں تو یہ آ کے کہتے ہیں کروڑوں نوکریاں دیں گے, بعد میں بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کدھر گئی کروڑوں نوکری. بس لوگوں کو آسرا دینا ہوتا ہے نا کہ ہم گھر بنا کے دے دیں گے آپ کو, بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے گھر کدھر ہے.
گھر ویسے تو بن رہے ہوتے ہیں لیکن بہت امیروں کے لیے بن رہے ہوتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے. بڑی شاندار قسم کی ہاؤسز سوسائٹیاں آپ کو نظر آئیں گی، ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اشتہار چل رہے ہوتے ہیں. وہ غریب آدمی کے لیے نہیں ہے، وہ اس کے لیے جو افورڈ کر سکتا ہے. اب ان سارے معاملات میں دنیا تقسیم ہے. عرب ممالک تقسیم تو نہیں ہے عرب ممالک، لیکن ان کا ٹون ڈاؤن ہے. اسٹیٹمنٹ ٹون ڈاؤن، آفیشیل جو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ ٹون ڈاؤن ہے. اس طرح سے نہیں کر رہے اسرائیل کہ اس کی دیکھی جائے گی، فلاں کی جائے گا، ایسا نہیں ہو رہا. پاکستان تو بیچارہ بالکل آسرے میں کھڑا ہے کہ اندر سے انتظار ہی کر رہا ہوگا کہ یار بلا ٹالی جائے تو بہتر ہے یار. وہ پرانی بڑکیں کتنی دیر چلائیں گے؟ 30 40 45 50 سال سے تو چلا رہے ہیں. اس کا فائدہ کیا؟ بڑکوں کا کبھی فائدہ ہوا؟ پریکٹیکل تو آپ نے کبھی آج تک کچھ کیا ہی نہیں، بس بڑکیں ہی ہیں. اسرائیل پہ ہم کسی قسم کا سودا نہیں کریں گے. بھائی آپ سے سودا کرنے کو کون کس نے کہا ہے آج تک کہا ہے؟ مصر سے کہا، سعودی عرب سے کہا، متحدہ عرب امارات سے کہا، سوڈان سے کہا، قطر سے کہا، کویت سے کہا، بحرین سے کہا. سمجھ میں آتی ہے وہ، یہ آپ کے ساتھ کس نے کرنا ہے بھائی؟ میکسیمم آپ کا یہ ہے کہ آپ کے ہمسایہ ممالک ہیں، ان کے ساتھ کوئی مسائل ہوتے ہیں جس پہ آپ سے بات ہو سکتی ہے. باقی تو وہ ان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں اور جن کے ساتھ ان کی جنگیں رہی ہیں وہ ہے. آپ کہاں سے بیچ میں ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ اپنے معاملات آپ سے سنبھالے نہیں جاتے، دوسروں کے معاملات میں آپ ہیرو بننے کی کرتے ہیں، اور لوگوں کو آپ نے یہاں پہ رکھا ہوا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور ہم کس جگہ پہ جا کے کرتے ہیں. وہ تھوڑا سا یہی امید کر لیتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی بھی سودے بازی، جس کو آپ کہتے ہیں ہم نے زندگی میں نہیں کی لیکن ہر روز کر رہے ہوتے ہیں سودے بازی، آفیشیلی نہیں کہتے ہم نے سودے بازی کی، قومی سلامتی کو دیکھتے ہوئے، نیشنل سیکورٹی کو دیکھتے ہوئے، قومی مفاد کو دیکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں. سودے بازی ہوتی ہے جس کو آپ قومی مفاد کہہ رہے ہوتے ہیں، نیشنل سیکورٹی کہہ رہے ہوتے ہیں، قومی سلامتی کہہ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس اسرائیل کے ایشو پہ اگر بات کوئی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو وہ کون سی قومی سلامتی ہوگی، وہ کون سا قومی مفاد ہوگا جس میں پاکستان کہے گا میں تو اس کی وجہ سے میں نے یہ کیا. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.